اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 23350/2014 یہ ریٹ پٹیشن نمبر ہے جی، اور اس ریٹ پٹیشن نمبر کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم عبد المجید ڈیزیز تھرو ہز لیگل ہیئرز وغیرہ ورسز محمد یونس۔ لاہور ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے جی۔ ناظرین اکرام، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ کو قانونی مشورہ لینا چاہتے ہوں، کوئی لیگل ڈاکومنٹ تیار کروانا چاہتے ہو، کوئی لیگل نوٹس تیار کروانا چاہتے ہو، کوئی کیس تیار کروانا چاہتے ہو، کسی کیس کا جواب تیار کروانا چاہتے ہو، تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا 0300-426-2278، اس پر آپ وائس میسج کے ذریعے ہم سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ تو جناب Through this constitutional petition, the petitioner has called in question the order dated 6/8/2014 passed by Additional District Judge Sheikhpura, whereby the revision petition filed by the respondent was allowed by setting aside the order dated 19/7/2008 passed by the trial court. یہ جناب میٹر ہے کہ ایک شخص عبد المجید صاحب تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عبد المجید کے وارثان جو ہے زمین کے معاملات کے لیے عدالت میں آئے۔ عبد المجید کے وارثان نے ٹرائل کورٹ میں ایک درخواست دائر کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے یک طرفہ کوئی دیے گئے ہیں، اور وہ سیکشن 12(2) CPC کے تحت انصاف ان کو فراہم کیا جائے۔ 19 جولائی 2008 کو ٹرائل کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کی درخواست قبول کر لیں۔ جو مخالفین تھے محمد یونس اور دیگر اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھے، انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج شیخپورہ کی عدالت میں ریویژن پٹیشن دائر کی۔ 6 اگست 2014 کو ریویژنل کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ سیکشن 12(2) CPC کا اس معاملے میں طلاق نہیں ہو سکتا۔ عبد المجید کے وارثان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ عبد المجید کے وارثان نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی۔ ان کے وکیل نے دلائل دیے کہ ریویژنل کورٹ نے پچھلی عدالتی حکم کو غلط سمجھا اور سیکشن 12(2) CPC کے تحت درخواست کو مسترد کر دیا، جو دائرہ اختیار کی غلطی ہے۔ ریویژنل کورٹ میں وکیل نے کہا کہ یہ کیس صرف جو ہے وہ لمیٹیشن کی درخواست پر محدود تھا، اور عدالت نے درست فیصلہ کیا۔ اب ہائی کورٹ نے اس میں کیا مشاہدہ کیا جی؟ اس کیس میں ہائی کورٹ نے تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ریویژنل کورٹ نے غلط طور پر فرض کیا کہ ہائی کورٹ نے سیکشن 12(2) CPC کے طلاق کو ناقابل قبول قرار دیا۔ 13 مئی 2014 کے پچھلے حکم کے مطابق پورے کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے واپس بھیجا گیا تھا، نہ کہ صرف ایک مخصوص فیصلے کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 6 اگست 2014 کے ریویژنل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور معاملہ دوبارہ ریویژنل کورٹ کو بھیج دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ 4 ماہ کے اندر فریقین کو مکمل سماعت کا موقع دے کر انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام، اب اس کیس میں جو ہم نے دیکھا کہ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ریویژنل کورٹ نے 13 مئی 2014 کے اس فیصلے اس عدالت کے حکم کو غلط طور پر سمجھا، جس کے تحت پچھلے کیس میں درخواست گزاروں کی پٹیشن منظور کی گئی تھی۔ ریویژنل کورٹ نے غلط نتیجہ اخذ کیا۔ سیکشن 12(2) CPC کا طلاق نہیں کیا جا سکتا، جو کہ قانونی دائرہ اختیار کی غلطی ہے، اور اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ رسپونڈنٹس کے وکیل نے دلائل دیے کہ یہ معاملہ صرف سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ کے تحت جو دیر سے درخواست ہے اس کی معافی کی فیصلے تک محدود تھا، اس لیے ریویژنل کورٹ کا فیصلہ قانونی ہے۔ اب ریکارڈ کا جائزہ عدالت نے لیا جی۔ ریویژنل کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سیکشن 12(2) CPC کا طلاق نہیں کیا جا سکتا، جو کہ اس عدالت کے 13 مئی 2014 کے حکم سے متصادم ہے۔ اس حکم میں کہیں بھی سیکشن 12(2) CPC کی ناقابل قبولیت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ عدالت نے ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی کہ پچھلے حکم کی وضاحت کے حوالے سے عدالت نے اپنے 13 مئی 2014 کے حکم میں یہ واضح کیا تھا کہ پورا معاملہ دوبارہ سماعت کے لیے واپس بھیجا جا رہا ہے، نہ کہ صرف ایک خاص حصے تک محدود ہے۔ تیسری آبزرویشن تھی کہ ریویژنل کورٹ کی غلطی۔ ریویژنل کورٹ نے غلط طور پر فرض کیا کہ عدالت نے سیکشن 12(2) CPC کے طلاق کو مسترد کر دیا ہے،
جو کہ دائرہ اختیار کے غلط استعمال کی عکاسی کرتا ہے۔ آئینی پٹیشن جناب عدالت نے منظور کر لی، ریویژنل کورٹ کا 6 اگست 2014 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، معاملہ ریویژنل کورٹ کو واپس بھیج دیا، جہاں فریقین کو مکمل سماعت کا موقع دے کر 4 ماہ کے اندر فیصلہ کرنا ہے، اور ساتھ آرڈر کیا کہ دونوں فریقین 30 اپریل 2019 کو ریویژنل کورٹ میں پیش ہو۔ یہ جناب عدالت کا فیصلہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔